یعنی حضور خود بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا 3 نوجوان تھے اور وہ اپنا کسب حال کے لیے یعنی کاروبار کے لیے گھر سے نکلے کہ کہیں جاتے ہیں کچھ کماتے ہیں۔ اب جب نکلے تو راستے میں ان کو بارش آ گئی، بارش بڑی زبردست، آندھی بارش۔ اب وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر چھپے جا کر، پہاڑ کا غار تھا، وہاں چھپے۔ اچانک کیا ہوئے ایک بہت بڑی چٹان وہاں سے اوپر نیچے آئی اور غار کے منہ کے اوپر آ کر بند ہو گئی۔ اب وہ بند ہو گئی، اس طرح بند ہوئی کہ پتہ ہی نہیں کسی کو چلتا تھا کہ یہاں غار ہے یا نہیں ہے۔ اب وہ تینوں آدمی اندر ہیں۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، بھائی دیکھیں اب ہمارا یہاں سے نکلنا مشکل ہے، ہماری یہی قبریں بنے گی۔ ہاں، جس کے پاس کوئی اچھا عمل ہے، جس نے کوئی اللہ کی رضا کی خاطر کوئی کام کیا ہے، وہ اپنا عمل یاد کرے اور اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کا واسطہ دے تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس غار سے نجات عطا فرمائے، یہ چٹان جو ہے وہ ایک طرف ہو جائے اور ہم یہاں سے نکل جائیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ مولا تو سب کچھ جانتا ہے کہ ایک کام میں نے تیری رضا کی خاطر کیا تھا۔ کہنے لگا میرا کام یہ تھا کہ میں شام کو جب دودھ دوہتا اپنی بکریوں کا اپنے ماں باپ کے پاس لے آتا تو سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاتا دودھ اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا تھا۔ تو یہ میرا طریقہ تھا کہ مولا ایک دن مجھے ایک دیر ہو گئی، کہیں میں کام چلا گیا، دیر سے میں آیا اور وہ دودھ دوہا، واپس آیا تو ماں باپ میرے سو چکے تھے۔ اب میرے بچے دودھ مانگتے رہے، میں نے بچوں کو دودھ نہیں دیا کیونکہ پہلے میرا طریقہ تھا ماں باپ کو دودھ پلانے کا۔ میں ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو کر دودھ لے کر کھڑا رہا یہاں تک کہ ساری رات بیت گئی۔ جب صبح میرے ماں باپ اٹھے تو پہلے میں نے ماں باپ کو دودھ پلایا، بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ تو مولا یہ تیری رضا کی خاطر میں نے کام کیا تھا، اگر تیرے بارگاہ میں یہ میرا عمل قبول ہے تو ہمیں اس یعنی کہ غار سے نجات عطا فرما دے۔ تو جب اس نے یہ دعا کی تو تھوڑی سی چٹان جو تھی وہ اور لڑکی، کھسکی، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی اندر آنے لگی۔ انہیں پتہ چل گیا کہ اب چٹان جو ہے اور نکل گئی ہے۔ اب اس کے بعد دوسرے نے کہا کہ مولا میں نے ایک تیری رضا کی خاطر کام کیا تھا تو لہٰذا ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما۔ اس نے کہا کہ میں اپنی چچی کے لڑکی پر عاشق تھا، اتنا فریفتہ تھا، یہاں تک کہ میں اس کو غلط کام کے لیے بات کہتا اور وہ انکار کر دیتی۔ کئی دن گزر گئے، غلط بات کے لیے اسے کہتا، وہ انکار کر دیتی۔ ایک دن ایسا وہ کسی بات پر مجبور ہو گئی بھوک کی وجہ سے، تو لہٰذا وہ میرے پاس آئی کچھ مانگنے کے لیے۔ میں نے کہا کہ اگر وہ بات کر دے تو میں تمہیں پیسہ دے دیتا ہوں۔ اب وہ مجبوراً بیچاری ہاں تو کر بیٹھی، لیکن جب میں اس کو پیسے دیے، میں اپنے کمرے میں گیا، اس کو لے کر گیا۔ اس نے کہا کہ دروازے سب بند کر دو۔ میں نے دروازے باقی بند کر دیے۔ بند کرنے کے بعد اس نے کہا کہ دروازوں کو بند کر دیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا نہیں، ایک دروازہ کھلا ہے، اس کو بھی بند کر کے آؤ۔ میں نے کہا وہ کون سا دروازہ بند ہے کھلا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے مجھے، ہمیں وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ دروازہ بھی بند کرو۔ جب اس نے یہ کہا تو فرمایا میرے اپنا جسم کے اندر لرزہ طاری ہو گیا، خوف طاری ہو گیا، اور میں کہنے لگا کہ خدا کی بندی وہ دروازہ تو میں کبھی بند نہیں کر سکتا۔ تو فوراً فرمایا میں لرزہ طاری ہو گیا، رونے لگا۔ فرمایا میں نے اسے کہا کہ جا اپنا مال لے جاؤ اور چلی جاؤ۔ اب وہ چلے گئے۔ مولا یہ میں نے تیری رضا کی خاطر یہ کام کیا تھا، تو میں تجھے معافی مانگتا ہوں اور ہمیں اس چٹان سے نجات عطا فرما۔ وہ چٹان اور زیادہ کھسکی اور تھوڑی سی روشنی زیادہ ہو گئی۔ اب تیسرے بندے نے کہا کہ مولا تو جانتا ہے کہ میں ایک کام تیری رضا کی خاطر کیا تھا، اس کام کی خاطر فرمایا کہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما دے چٹان سے۔
کہنے لگا کہ میں نے ایک مزدور میرے پاس آیا، مزدوری کرتے تھے، ہر ایک کو میں مزدوری دے دیتا تھا، چلے جاتے تھے۔ ایک دن ایسا مزدور آیا، اس نے میرا کام کیا، میں مزدوری دینے لگا، اسے کوئی کام پڑ گیا، وہ چلا گیا مزدوری لینے کے بغیر ہی واپس چلا گیا۔ تو میں نے انتظار کرتا رہا کہ وہ مزدور آیا تاکہ اس کی مزدوری دوں، لیکن وہ کافی دیر نہ آیا۔ آخر میں نے کیا کہ اس کی مزدوری جو تھی اس کی میں نے ایک بکری خرید لی۔ جب بکری میں نے خریدی، اب کچھ دنوں کے بعد اس بکری نے بچے دیے، پھر اسی طرح اس کا بچے دیتی رہی بکری، اور دیتی رہی، یہاں تک ایک ریوڑ بن گیا پورا۔ کافی عرصہ کے بعد وہ بندہ لوٹ کر آیا، کہنے لگا مجھ سے کہ سر جی مجھے اپنا وہ مزدوری دے دو جو میں نے ایک دن کام کیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ سارا ریوڑ جو ہے یہ لے جاؤ، یہ تیری مزدوری ہے۔ وہ کہنے لگا میرا وہ مزدوری تھی، یہ ریوڑ میرا کیسے ہو گیا؟ اس نے وہ ساری بات بتائی کہ تیرے پیسے کے میں نے یوں کیا، تو لے آیا، یہ سارا ریوڑ جو ہے یہ تیری مزدوری ہے۔ تو عرض کیا مولا اگر یہ میرا یہ کام میں نے تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو اس کام کی خاطر یہ چٹان کو ہٹا دے تاکہ ہم یہاں سے نکل جائیں۔ اب وہ چٹان کھسکی، وہاں سے وہ تینوں نکل کر اپنے کاروبار کی طرف چلے گئے۔ تو حضرات محترم، اچھا کام جو ہے، نیک کام، یہ بندے کا کام آتا ہے۔ برا کام کبھی انسان کو وبال میں پھنسائے گا، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ تو اس لیے خدا کے بندوں، برے کاموں سے بچو اور اچھے کام کرو، وہ کام کرو جس پر رب بھی خوش ہو جائے اور نبی بھی خوش ہو جائے، اور قیامت کے دن بھی تمہیں کام آئے، قبر کے اندر بھی تمہارے کام آئے۔ قرآن اور حدیث مصطفیٰ ہمیں یہی سمجھاتی ہے کہ یہ 4 دن کی زندگی، اس پر بھروسہ مت کرو، کوئی پتہ نہیں آج سانس ہے، سانس نکلا ہے، واپس بھی آئے گا نہیں آئے گا، آج دنیا پر پھر رہا ہے، شاید کل کو ہوگا نہیں۔